میرے ابا کی امی نے دوسری شادی کروا دی اور امی بہت خوش تھی۔ حالانکہ ابو کی دوسری شادی کی وجہ بھی کوئی نہیں تھی، اور رات کو میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ جس دن ابا امی کے کمرے میں سوتا اس رات امی بے ہوش ہو جاتی، اور جس دن ابو دوسری بیوی کے پاس سوتا اس دن امی کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی۔ یہ راز جاننے کے لیے ایک دن امی کی جگہ میں سو گئی اور ابا نے آتے ہی میرے ساتھ۔ میری ماں شاید دنیا کی ایسی پہلی عورت تھی جو میرے بابا کی دوسری شادی کروانے کے لیے مری جا رہی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی بھی عورت آتی تو کہتی کہ میرے شوہر سے شادی کرو گی، جبکہ والد صاحب میں کوئی کمی بھی نہیں تھی، دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے تھے، ان کی کمائی بھی اچھی تھی، وہ گھر میں کبھی غصہ بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ میری ماں سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے اور ماں سے کم عمر بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی پسند کی شادی تھی، لیکن پھر بھی میری ماں ان کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میری عمر 15 سال تھی اور میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ہماری فیملی بالکل مکمل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پہل ہمیں لگا کہ امی مذاق کر رہی ہیں۔ میں نے بابا سے کہا کہ امی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، ہمیں دوسری ماں نہیں چاہیے۔ بابا نے کہا کہ وہ مذاق کرتی ہے، لیکن یہ مذاق تو شدت اختیار کر گیا تھا جب وہ ایک دن ہمارے گھر میں آئی مہمان کے ساتھ ایک عورت سے۔ یہ کہنے لگی کہ تم میرے شوہر سے شادی کرو گی۔ جب سے اس نے یہ کہا کہ میری شادی ہوئی تھی لیکن میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، تو امی نے اسے فوراً آفر پیش کر دی۔ امی نے سارے رشتہ داروں کے سامنے یہ بات کر دی، یہاں تک کہ دادی کے سامنے بھی۔ بہو سے تو ہر ساس جان چھڑانا چاہتی ہے، لیکن میری دادی نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، کیوں اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، کیوں کرو گی اپنے شوہر کی دوسری شادی، کیا اسے ساتھ خوش نہیں ہو؟ تو کہنے لگی نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ بھی بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے، انہوں نے مجھے 2 پیارے بچے بھی دیے ہیں، ہمیشہ میری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ میری دادی نے کہا جب اتنے قصیدے پڑھ رہی ہو اپنے شوہر کے تو پھر اس کے لیے لڑکی کیوں تلاش کر رہی ہو؟ کہنے لگی یہ میری مرضی ہے، میں چاہتی ہوں اور میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، اور یہ میں کروا کر ہی رہوں گی۔ اس دن امی ابو کی لڑائی بھی ہوئی۔ بابا نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، تو تم کیوں پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، میں وہ مسئلہ حل کر دوں گا، یوں تم بچوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہی ہو۔ ان کی دوسری ماں نہیں چاہیے اور مجھے بھی دوسری بیوی نہیں چاہیے، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ امی یہ بات سن کر بولی کہاں تم خوش ہو، تمہارے تو مزے لگے ہوئے ہیں، میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس بات پر بابا حیران ہوئے، انہوں نے کہا کیا زندگی برباد ہو رہی ہے تمہاری، یہاں تک کہ میں تمہیں نوکرانی بھی رکھ کر دی ہے، کام تمہیں کوئی کرنا نہیں پڑتا، بچے بڑے ہو گئے ہیں، میں کون سا تم سے ہر سال بچہ پیدا کرواتا ہوں، خاندان سے الگ تو میں تمہیں سالوں سے رکھا ہوا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے، پھر کیوں برباد ہو گئی ہے؟ تمہاری زندگی میں کیا مسئلہ ہے تمہیں، اور اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ حل کرو، میری کیوں شادی کروانا چاہتی ہو؟ آج تو بابا غصے میں آ ہی گئے تھے، کیونکہ بات ہی امی نے ایسی کر دی تھی، لیکن امی کی تو ایک ہی بات تھی کہ بس تمہاری شادی کرواؤں گی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا، تمہارے ساتھ میں نے یہ سال کس طرح گزارے ہیں میں ہی جانتی ہوں، میں انسان ہوں کوئی جانور نہیں۔ بابا نے بھی وہی کہا جو سب کہتے تھے کہ دنیا کی پہلی عورت ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، تم میری شادی کروانا چاہتی ہو، پتہ نہیں کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، کیا تمہاری کوئی دوست ہے جس کی تم دوستی میں آ کر اپنا شوہر قربان کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ میری ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، میری کوئی ایسی دوست ہوتی تو میں پہلی فرصت اس سے تمہاری شادی کروا دیتی۔ ابھی تو مسئلہ یہی ہے کہ لڑکی نہیں مل رہی، لیکن میں ابھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی، جو بھی مجھے کرنا ہے کر کے ہی دم لوں گی۔ بابا نے کہا بیٹی 15 سال کی ہونے والی ہے، اب بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچو، میری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ امی نے کہا کہ پہلے تمہاری شادی کروں گی، زندگی میں سکون آئے گا، میرا کچھ دماغ چلے گا، مجھے کوئی وقت ملے گا، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کروں گی، اور امی نے بالآخر میرے والد کی شادی کروا ہی دی۔ انہوں نے رشتہ کہاں سے ڈھونڈا یہ کسی کو کانوں کان پتہ نہ لگنے دیا۔ انہوں نے کہا یہ عورت ان کی کوئی رشتہ دار تھی، انہیں دوست کی تھی، وہ عورت اچھی تھی، اس کی عمر بھی میری امی کی جتنی ہی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو
پناہ مل رہی تھی کیونکہ اچھے خاندان سے تھی۔ اس کا خرچ اٹھانے والے تو بہت لوگ تھے، اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ اب جب شادی ہوئی تھی تو بابا نے اسے ایسی شکل بنا رکھی تھی کہ جیسے وہ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میرے بابا اور امی کی محبت کی شادی تھی، اور محبت کی شادی میں مرد عورت سے واقعی اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ امی نے ضد کی، بھوک ہڑتال کی، اور بابا پر امی نے یہ ظلم کر ہی دیا۔ شادی کی رات اور امی نے خود اپنی سوتن کو کمرے میں بٹھایا، کمرہ بھی سجایا، اور بابا کو ہنس کر کہا، جاؤ جاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ اور کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ شادی کروا دی لیکن میں کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا، تو پھر شادی میں نے کس لیے کروائی ہے؟ اس لڑکی کی زندگی برباد کرو گے؟ جانا ہے تو جاؤ، لیکن میرے کمرے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بابا باہر بیٹھے رہے، لیکن باہر بہت سردی تھی، ساری رات تو باہر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنی امی کے کمرے میں جانے لگی، سوچا کہ دل ہی دل میں دل پچھتا رہا ہے، مجھے ان کو تسلی دینی چاہیے، لیکن باہر سے منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی تو بستر پر سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنے میں لگی تھی اور ساتھ ساتھ کوئی گانا گنگنا رہی تھی۔ اتنی زیادہ مطمئن اور خوش لگ رہی تھی کہ جیسے آج ان کے شوہر کی نہیں، ان کی اپنی شادی ہے اور ان کو ان کے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ مجھے تو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے سکون سے لائٹ آف کی اور بستر پر ایسے لیٹ گئی جیسے بستر پھولوں کا بنا ہوا تھا۔ بستر پر آ کر ایسے لیٹی تھی کہ جیسے آج پہلی بار ان کو سکون کی نیند آئے گی۔ آنکھیں بند کر کے سو گئی، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں بھی وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے کمرے میں سو گئی، لیکن مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دوست میرے گھر آئی تو کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے تو واقعی ریکارڈ قائم کر دیا، ایک تو اپنے شوہر کی شادی کروائی، اوپر سے اتنی حسین لڑکی سے کروائی، اور پھر ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوں کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے، میاں بیوی کے آپس کے کوئی معاملات خراب ہوں اور تم لوگوں کے سامنے وہ نہ بتاتے ہو، شاید تمہارا ابو تمہاری امی کو مارتے ہوں، اور بند کمرے میں کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اس کے بارے میں کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا، بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہوا اور اتنا زیادہ مسئلہ کہ شادی کروا دی، تو پھر کم سے کم اس مسئلے کو تھوڑی بہت ہوا تو ہمیں بھی لگنی چاہیے تھی۔ ان کے کمرے سے کبھی کبھی لڑائی کی آواز نہ آئی، نہ امی ابو نے آپس میں کبھی ایک دوسرے کے تیور دکھائے ہیں، اور نہ ہی ان کی باتوں میں سے کچھ ایسا لگا ہے۔ میں تو بھی کچھ چھوٹی بچی نہیں ہوں جو مجھے تو سب پتہ ہے، لیکن اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب دعا یہ ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ ویسے تو سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ رہا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب گھر میں ایک اور عجیب کام ہونے لگا۔ جب میرے بابا میری سوتیلی ماں کے کمرے میں جا کر سوتے تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی، کہتی ان کو ٹائم سے سونے دو، ان لوگوں کو کوئی کام نہ کہو، یہاں تک کہ میری امی سوتیلی ماں کو رات کے برتن بھی نہ دھونے دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی سوتن لے کر آئی ہیں تو اس گھر کے کام بھی تو کروائیں گی، ظاہر ہے آرام سے تو بیٹھنے نہیں دیں گی، اس پر حکم بھی چلائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے اس کو اس حال پر چھوڑا، کوئی کام کرتی تو ٹھیک، نہیں تو بیٹھی رہتی۔ ایک دن اسے کہہ رہی تھی کہ بس میرے شوہر کو خوش رکھے، مجھے تم سے کوئی بھی مسئلہ نہیں، اور میں نے تم سے کوئی کام بھی نہیں کروانا۔ اس نے بھی آگے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بابا نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ فوراً ایمبولینس کو کال کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، کیونکہ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے بے ہوش ہوئی ہیں، لیکن اصل بات بعد میں پتہ چلی کہ رات ابو امی کے کمرے میں تھے اور امی بے ہوش ہو گئی، لیکن جب وہ دوسری بیوی کے کمرے میں ہوتے تو امی بہت خوش ہوتی، لیکن اگر امی کے کمرے میں آ کر سوتے تو امی بے ہوش ہو جاتی یا پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بابا کی غلطی ہے، ورنہ کون سی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے۔ میں نے خود کو ایک عورت کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ اگر میرا شوہر مجھے پیار بھی کرتا، خرچہ بھی پورا کرتا ہو، مجھ سے کوئی بدتمیزی سے بھی بات نہیں کرتا، تو ایسی کون سی بات ہوگی جس کی وجہ سے میں اس کی دوسری شادی کرواؤں گی؟ دوسری شادی کسی مرد سے کیوں کروائی جاتی ہے؟ کسی مرد کی پہلی شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیونکہ اس سے شادی کا شوق چڑھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ہو۔ بابا بھی ان کون سی غلطی تھی؟ مسئلہ یہ تھا جس کا علاج امی نے شادی کو ہی سمجھا۔ امی ابو میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، کھانے کی بات ہوتی، گھر کی کوئی چیز لانے کی، یہاں تک کہ جیسے ابو امی پہلے سودا لینے جاتے تھے
وہ بھی ساتھ ہی گئے۔ شام کے بھی سارے ساتھ ہی چائے پیتے تھے، لیکن جیسے ہی بات کمرے میں جانے کی آتی، امی فوراً ہی ہتھے سے اکڑ جاتی اور کہتی تمہاری شادی کس لیے کروائی ہے؟ اگر تم نے یہی کرنا تھا جاؤ اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ویسے مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہمیشہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ عورت سے طاقت میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور عقل میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ میرے بابا ہی کوئی چکر چلا رہے تھے اور میری ماں کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا تھا، لیکن سب کے سامنے میری ماں بری بن گئی تھی۔ میری ماں کو معاشرے والے بہت باتیں سنا رہے تھے، ان پر ہنس رہے تھے۔ خاندان کے مرد کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسی بیوی ہمیں بھی دے جو خود اپنے ہاتھوں سے ہماری دوسری شادی کرائے، اور عورت کہہ رہی تھی کہ اس عورت کا تو دماغ چل گیا ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، کل کو یہی عورت جس کو لائی ہے اس کے گھر سے نکال کر باہر پھینک دے گی، پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ ایک دن اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن لی جو میری امی سے کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کا شوہر میرا خیال نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے نہیں، اگر ہم ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے کس طرح ملی تھی؟ آپ لوگ ایک کالج میں پڑھتے تھے، یہ قصہ مجھے ہر روز 1000 دفعہ سنا چکے ہیں۔ آخر ان سے شادی کی ہے، وہ میرے شوہر ہیں، مجھے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے کہ آپ بھی ان کی بیوی ہیں جس طرح میں ان کی بیوی ہوں، لیکن جب میرے پاس بیٹھے ہیں تو تعریفیں آپ کی کریں، یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر میری بات کریں تو ظاہر ہے آپ کو بھی یہ بات بری لگے گی۔ مجھے لگا کہ میری امی کو اس 2-4 باتیں سنائیں گی، اور ابھی تو آئی ہو، آتے ہی تمہارے حق چاہیے، اور ذرا ایسی اگر اس نے کوئی بات کر دی تو چپ کر کے سن لو، آخر میں بھی تو اس کی بیوی ہوں۔ لیکن میری ماں تو اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ بات تو غلط کی ہے اس نے، میں بات کروں گی، ان سب کی تم فکر مت کرو، بس ابھی شادی ہوئی ہے۔ وہ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے، تو امی کو جس بات پر غصہ کرنا چاہیے تھا اس بات پر انہوں نے غصہ نہیں کیا، لیکن اس بات پر غصہ ہو گئی۔ کہنے لگی کہ بس نہیں کرنا چاہتے تھے، اب تمہیں کیا ہر بات بتاؤں؟ وہ پوچھنے لگی کہ اپنے شوہر کی شادی کیوں کروائی؟ آپ کا شوہر میں کوئی مسئلہ تھا؟ امی اس بات پر غصہ ہو گئی۔ کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تمہاری آنکھوں میں تم دیکھ لو کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھا بھلا انسان ہے۔ لیکن اس نے امی کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا، اگر اچھا انسان ہے تو پھر آپ نے اس کی شادی کیوں کروائی؟ ایک دن امی پھر بے ہوش ہو گئی کیونکہ ابو ان کے کمرے میں گئے تھے۔ امی کو ہسپتال لے گئے اور ڈاکٹر نے کہا ان کی حالت بہت بری ہے، اس لیے ان کو ہسپتال میں ہی رکھنا پڑے گا، صبح تک فری ہو جائیں گی تو واپس بھیج دوں گا۔ رات میں ہی ان کے پاس گئی اور میں نے امی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اب تو بتا دیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ ہمیں جیسے ہی بابا آپ کے کمرے میں آتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کمرے میں نہیں ہوتے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور پرسکون ہو کر سو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ میری ماں نے کہا ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اگر بابا آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سارے خاندان کو بتا کر ان کی کلاس لگانی چاہیے۔ آپ نے ایک عورت کی شادی کروا دی۔ میری ماں نے کہا ایک عورت کی شادی کروا دی، لیکن وہ عورت تو کبھی اپنے کمرے سے بے ہوش ہو کر نہیں نکلی۔ میری ماں نے بالآخر کچھ تو کہا، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن ان پر کوئی ظلم ہو رہا تھا کیونکہ طبیعت ان کی خراب نہیں ہوتی تھی۔ تب جب بابا ان کے کمرے میں جاتے تھے ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ واقعی امی کے ساتھ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن دوسری عورت تو بہت خوش ہے، اس کے ساتھ تو ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اسی رات ایک اور عجیب کام ہو گیا، اور وہ ایک میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آئی اور باہر حال میں بیٹھی تھی۔ میں بھی جاگ گئی اور میرا بھائی بھی۔ اس نے مجھے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہوئی، کیا ہو گیا، تمہیں تو کچھ بتا ہی نہیں رہے۔ کہنے لگی مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر بھیج دو۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ کو اس ٹائم کیسے گھر بھیج سکتے ہیں؟ کہنے لگی موٹر سائیکل نکالو اور مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ امی چپ چاپ ایک سائیڈ پر کھڑی تھی، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے میرے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے گھر چھوڑ کر بھائی کیا کرتا، وہ موٹر سائیکل پر سوتیلی ماں کو گھر لے گیا۔ اب ہم اپنی ماں کی طرف متوجہ تھے۔ جب تک بھائی واپس نہیں آیا تب تک میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن بھائی واپس آ گیا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو بتائیں کیا بات ہے، لیکن امی بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ بابا باہر آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے، آدھی رات کو کیوں عدالت لگا کر کھڑے ہوئے ہو تم سب؟ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
जबकि उनकी बीवी चीखें मारती हुई उनके कमरे से निकली तो क्या उनकी नींद नहीं खुली थी, और वो ऐसा क्यों करेगी। अचानक से वो कमरे से चली गई थी। हम दोनों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया कि हमारे माँ बाप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अम्मी ने मेरे बाबा को कहा, कुछ नहीं हुआ, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको अस्पताल ले गए। वहाँ उसकी माँ बाप आए तो वहाँ से वापस अपने घर ले गए। कहते हैं कि 2-3 दिन हमारे साथ रहेगी फिर भेज देंगे। मेरे बाबा ने कहा, चलो अच्छी बात है, वैसे भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। बड़ी अजीब सी औरत है, तुमने पता नहीं मेरी शादी किसके साथ करवा दी, और अच्छा सोने में जा रहा हूँ। बाबा कमरे में जाकर सो गए और हम लोगों ने अम्मी को अपने पास बैठा लिया और कहा, आज तो आपको हमको सारी बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। तब अम्मी ने हमें ऐसी बात बताई कि हमारे कदमों तले ज़मीन निकल गई। तुम्हारे बाबा को एक बीमारी है जिसमें रात को सोने के बाद उनके अंदर किसी और शख्सियत आ जाती है, वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, शादी के शुरू के दिनों में ऐसा नहीं होता था, और पहली दफ़ा जब ऐसा हुआ था तब हमारी शादी को 7 महीने गुजर गए थे। फिर उसके बाद कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद ऐसा होता तो एक अजीब तरह के इंसान की जो मुझ पर हाथ उठाता और बिल्कुल भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मुझे जान से मारने की कोशिश करता। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे इस बीमारी का नाम भी बताया, लेकिन हमारे ख़ानदान में किसी ने भी इस बात को नहीं माना। मैंने अपने शौहर के कानों तक ये बात नहीं पहुंचने दी कि यूं खुद को पागल ना समझे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरा बहुत ख्याल रखा। जो मुझ पर जुल्म करता वो मेरा शौहर नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन वो ये रोज़ रोज़ ही होने लगा और मेरे सब्र ने जवाब दे दिया। मैं खुद गर्ज हो गई और सोचा इनकी शादी किसी और के साथ करवा दूँ, क्योंकि ये रात को मेरे कमरे में ही सोया करते थे। ऐसा करने से ये रात मेरे कमरे में नहीं सोएंगे, क्योंकि वो शख्सियत आज तक सिर्फ रात में ही आती थी। ये बीमारी पूरी दुनिया में बहुत आम है, लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको पागलपन नहीं कहते। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बाप खुद को पागल समझे, इसलिए ये बात उसको नहीं बताई। इसको दवाइयाँ भी ला कर देती रहती, चोरी चोरी दवाइयाँ खिलाती थी, तो कुछ अरसा तो ठीक रहता, लेकिन आजकल तो दवाई असर ही नहीं कर रही थी। इसलिए मेरे दिमाग में यही बात आई, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मैं भी इसे थक गई हूँ। इसकी दूसरी शादी करवा दी, लेकिन लगता है कि आज इसके साथ भी यही हुआ, और अब मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रही हूँ। मैंने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। इस लड़की का क्या कसूर, समझ नहीं आती कि क्या करूँ। हम अम्मी को तसल्ली दे रहे थे कि अम्मी, आपने अपनी तरफ से जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, आपको जो कर सकती थी आपने वो किया, ये सब कुछ बर्दाश्त किया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया, तो सारे ख़ानदान में हमारे बाप ने पागल मशहूर हो जाना था। सामने का मंजर देखकर हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बाबा वहीं पर खड़े थे। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था, उनकी आंखों में आंसू थे। वो मेरी माँ के पास आए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब भी हो रहा है, और तुम ये सब बर्दाश्त करती रही और मुझे नहीं बताया। मैं अपना इलाज कराऊंगा, मैं किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा, इस लड़की को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा, आपने उसे छोड़ना नहीं, बल्कि उसे भी अपने साथ ही रखना है। वो लड़की खुद ही मेरे बाबा के साथ रहने से इनकारी हो गई, वापस आने से भी इनकार कर दिया और खुला का मुतालबा कर दिया। अब जब वो खुद ही खुला मांग रही थी तो हम क्या कर सकते थे। बाबा ने खुला दे दी और अपना इलाज करवाया। अब बाबा बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि उनको खुद पता चल गया था कि मेरे साथ कोई मसला है, इसलिए वो खुद भी एहतियात करते हैं। हमारे घर के हालात फिर से पहले जैसे हो गए हैं। मेरे नज़दीक सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि मैं बहुत खुश थी।